السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے آپ کے؟ ٹھیک ہیں؟ میرے سب دوست، میرے سب بھائی جنہوں نے مجھے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا ویڈیو دیکھتے ہیں ان کا بھی شکریہ۔ اچھا، آج کی ویڈیو جو ہے نا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اکثر پریشان رہتے ہیں، جو اکثر سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کس طرح ہے۔ تو پیارے بھائیوں، پریشانی سے نکلنے کے لیے یہ جو آیات ہیں، جو ان کو بار بار سنیں اور آپ کے دوست بھائی جو بھی پریشان ہیں ان کو بھی لازمی شیئر کریں۔ پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یاد کریں، وہ آپ کو ہر پریشانی، ہر مشکل، ہر مصیبت سے بچائے گی۔ اللہ تعالیٰ کو اٹھے ہوئے سر، اکڑے ہوا سینہ، تن کے چلنا، اکڑنا، بےہودہ باتیں کرنا، کسی کی عزت نہ کرنا، کسی کو طنز کرنا، کسی کو کمتر سمجھنا اور اپنے آپ پہ سمجھنا کہ میں پتہ نہیں کیا ہوں، اللہ تعالیٰ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے عاجزی، جھکا ہوا سر، سجدے والا سر، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ آپ عزت کرو، جو آپ سے عمر میں بڑا ہے یا آپ سے عہدے میں بڑا ہے، ان کی عزت کرو۔ اور جب آپ کسی دوسرے کی عزت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کی عزت کروائے گی۔ اور دیکھیے گا، جب آپ دوسروں کی عزت کرتے ہیں تو آپ کی عزت کتنی ہوتی ہے۔ آپ کو کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، کوئی مشکل نہیں آپ کے اوپر آئے گی، کوئی پریشانی نہیں آئے گی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کو جھکے ہوئے سر پسند ہے۔ ہمارے آقا دو جہان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کے لیے کئی دن سجدوں میں رہتے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے، میری امت کو بخش دے۔ سجدے میں گر کے دعا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتے تھے۔ تو ہم بھی انہی کی امت میں سے ہیں، تو کیا ہم اگر سجدے میں یا عاجزی سے سر جھکا کے دعا کریں گے، اپنی مصیبتوں کا، اپنی مشکلوں کا حل مانگیں گے، تو ہماری مشکل حل نہیں ہوگی؟ ہماری مشکلیں ضرور حل ہوگی۔ عزت کریں، آپ کے ساتھ جو آپ سے عمر میں بڑا ہے، چاہے عہدے میں بڑا ہے، عزت کریں۔ چھوٹا ہے اس کی بھی عزت کریں۔ اگر آپ کو کوئی الفاظ برے بولتا بھی ہے تو آپ اس کی پرواہ نہ کریں، پھر بھی اسے مسکرا کے پیار سے جواب دیں، وہ آپ کا گرویدہ ہو جائے گا۔ جب بھی آپ کہیں بھی جائیں گے آپ کو لوگ سلام کریں گے، آپ سے محبت کریں گے۔ مگر اگر آپ سینہ تان کے، گردن اٹھا کے چلیں گے تو آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی۔ لہٰذا پریشانی کا حل یہ آپ سنیں کہ پریشانی کا حل کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے نکالے، ہمارے رزق میں، اعمال میں، علم میں عزت عطا، مصیبت سے، مشکلوں سے، پریشانیوں سے نجات دے۔ اگر میری کوئی بات بری لگی ہو تو اس کے لیے معذرت، معافی۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والضحى، آفتاب کی روشنی کی قسم۔ واللیل اذا سجى، اور رات کی تاریکی کی جب چھا جائے۔ ما ودعك ربك وما قلى،
اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمہارے پروردگار نے نہ تو تم کو چھوڑا اور نہ تم سے ناراض ہوا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اور آخرت تمہارے لیے پہلی حالت یعنی دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى اور تمہیں پروردگار ان قریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى اور تنگ دست پایا تو غنی کر دیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ تو تم بھی یتیم پر ستم نہ کرنا، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ اور مانگنے والے کو جھڑکی نہ دینا۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کا بیان کرتے رہنا۔ اور مچھلی والے پیغمبر یعنی یونس کو یاد کرو جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر غصے کی حالت میں چل دیے اور خیال کیا کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے، مگر پھر اندھیروں میں اللہ کو پکارنے لگے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے اور بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان کو غم سے نجات بخشی، اور ایمان والوں کو ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا کو یاد کرو جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ پروردگار مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے، تو ہم نے ان کی پکار سن لی اور ان کو یحییٰ بخشے اور ان کی بیوی کو اولاد کے قابل بنا دیا۔ یہ لوگ لپک لپک کر نیکیاں کرتے اور ہمیں امید اور خوف سے پکارتے اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔ اور ان خاتون یعنی مریم کو بھی یاد کرو جنہوں نے اپنی عفت کو محفوظ رکھا تو ہم نے ان میں اپنی روح پھونک دی اور ان کو اور ان کے بیٹے کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ اے پیغمبر میرے مومن بندوں سے کہہ دو کہ نماز پڑھا کریں اور اس دن کے آنے سے پیشتر جس میں نہ اعمال کا سودا ہوگا اور نہ دوستی کام آئے گی، ہمارے دیے ہوئے مال میں سے پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے رہیں۔ اللہ ہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے مے برسایا، پھر اس سے تمہارے کھانے کے لیے پھل پیدا کیے اور کشتیوں اور جہازوں کو تمہارے زیر فرمان کیا تاکہ وہ سمندر میں اس کے حکم سے چلیں، اور نہروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا، اور سورج اور چاند کو تمہارے لیے کام میں لگا دیا کہ دونوں دن رات ایک ڈگر پر چل رہے ہیں، اور رات اور دن کو بھی تمہاری خاطر کام میں لگا دیا، اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عنایت کیا، اور اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو، مگر لوگ نعمتوں کا شکر نہیں کرتے۔ کچھ شک نہیں کہ انسان بڑا بے انصاف ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ ڈرو مت، میں تمہارے ساتھ ہوں کہ سنتا اور دیکھتا ہوں۔ بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری عبادت کیا کرو اور میری یاد کے لیے نماز پڑھا کرو، اور سن رکھو کہ اللہ کی یاد سے ہی دل آرام پاتا۔ تو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد کیا کروں گا، اور میرا احسان مانتے رہنا اور میری ناشکری نہ کرنا۔ تمام بادشاہت خدا ہی کی ہے، آسمانوں کی بھی اور زمین کی بھی۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے بیٹے بخشتا ہے، یا ان کو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عنایت فرماتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے، وہ تو جاننے والا اور قدرت والا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ایسے عذاب سے بچو جو صرف گناہ کرنے والوں ہی پر نہیں آئے گا بلکہ گناہ دیکھ کر خاموش رہنے والوں کو بھی اپنی پکڑ میں لے گا۔ خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔